نواب کی بیوی نواب سے پوچھتی ہے آپ پھر سے شادی کر رہے ہیں؟ نواب کہتا ہے ہاں، تم سے پہلے والی بھی اسی طرح پریشان تھی، مر گئی بیچاری۔ نواب کی بیوی کہتی ہے نواب صاحب کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، خدارا یہ ظلم تو مت کیجیے۔ نواب کہتا ہے تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بس جس طرح تم میری خدمت کرتی ہو اسی طرح نئی دلہن کی بھی خدمت کرنا، چھوٹی بہن بنا کے رکھنا۔ نواب کا بیٹا فرہاد آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، یہ حرکتیں اس عمر میں اچھی نہیں لگتی۔ نواب ہنس کر کہتا ہے نوابوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہی جوان رہتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ابھی بچے ہو۔ فرہاد کہتا ہے کیا سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ نواب کہتا ہے آدموں نے اگر ہمیں دنیا پر دے بھی دیا ہوتا تو وہ 2 دن میں ہم سے واپس بھی لے سکتے ہیں، ہم آدمیوں میں بھی کم ہیں اور ہتھیار میں بھی، لیکن اگر اس کی بیٹی میرے گھر میں ہوئی تو وہ کبھی پلٹ کے وار بھی نہیں کریں گے۔ فرہاد کہتا ہے اس کی بیٹی عمر میں آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہے اور نوروز آدم کبھی نہیں مانے گا۔ باپ کہتا ہے میں اسے، اس کی ماں، اس کے باپ، سب کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ آنا اپنے بھائی فرہاد سے کہتی ہے میں بس کچھ نہیں سن رہی، آپ مجھے اسی وقت ایئرپورٹ لے کے جا رہے ہیں۔ فرہاد کہتا ہے آنا بچپنا مت کرو، اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں، تم تو کیا میں بھی حویلی سے باہر نہیں جا سکتا۔ آنا کہتی ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ فرہاد کہتا ہے وعدہ کیا تھا مگر بڑے نواب صاحب پھر سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آنا کہتی ہے ان کی شادی کرنے سے میرے جانے کا کیا تعلق ہے؟ فرہاد کہتا ہے وہ نوروز آدم کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی بیٹی ضمانت کے طور پر یہاں رہ سکے اور دنیا پر ہمارے ہاتھ میں ہی رہے۔ جب تک نوروز آدم کوئی جواب نہیں دیتا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم اس حویلی سے باہر نکلو۔ فرہاد ہاتھ کڑیوں میں جکڑے نایاب کے پاس آتا ہے تو نایاب کو کہتا ہے کہ نواب صاحب نے تجھے زندہ چھوڑنے کے لیے پورا دنیا پور واپس مانگا ہے، اور صرف دنیا پور ہی واپس نہیں مانگا، تیری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی مانگا ہے۔ نایاب غصے سے دھاڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک بار باہر آنے دو، میں تم سب کو پوچھ لوں گا۔ نایاب کا چچا یعنی صاحب کا چھوٹا بھائی صاحب سے پوچھتا ہے کہ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ صاحب کہتا ہے بس وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ نواب کی بیوی کہتی ہے اگر انہوں نے نایاب کو مار دیا پھر؟ بوڑھی ماں کہتی ہے مرد بن کر لڑیں گے میرے بیٹے۔ صاحب کی بیوی کہتی ہے اماں جی نگینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ جائیں گے اس سے پہلے کہ کچھ کریں وہ لوگ نایاب کو مار دیں گے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا پھر رشتہ داری کا ارادہ کر لیا ہے تم نے؟ نمرا کی ماں کہتی ہے نہیں، میں اپنی بیٹی نوابوں کو کبھی نہیں دوں گی۔ چچا کہتا ہے کیوں نہ، نایاب کی قربانی دینے سے بہتر ہے کہ نمرا کی شادی کر دیں۔ تو صاحب نایاب کے چچا کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ فرقان نمرا کو مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم مٹھائی منگواتی تو نہیں ہو؟ نمرا کہتی ہے نایاب بھائی کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں۔ فرقان کہتا ہے تم پریشان مت ہو، صاحب نایاب بھائی کو ضرور لے کے آئیں گے، اور ایک بار نایاب بھائی واپس آ جائے میں ابا سے تمہاری بات کروں گا۔ نمرا میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی دوران چچا کی بیٹی آتی ہے اور فرقان کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا بلا رہے ہیں۔ نمرا چچا کی بیٹی کو منع کرتی ہے کہ پلیز کسی کو مت بتانا، تو چچا کی بیٹی کہتی ہے اگر بتانا ہوتا تو کب کب بتا چکی ہوتی، مگر نمرا تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے اندر نواب دل اویز سے۔ نمرا حیران ہو کے کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں کروں گی کسی سے شادی۔ چچا کی بیٹی کہتی ہے لگتا ہے صاحب مان جائیں گے۔ نمرا کہتی ہے ایسے کیسے مان جائیں گے، میں کوئی قربانی کا جانور ہوں جو مان جائیں گے؟ نایاب دل اویز کی بیوی چھپ کر صاحب کے چھوٹے بھائی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صاحب کا بھائی کہتا ہے میرے بس سے باہر ہے، میں خاموشی سے حالات بدلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ نواب کی بیوی کہتی ہے نایاب پر حملے کے بعد نایاب نے نواب دل اویز کو مار دینا تھا اور تم لوگوں نے تمہارے بھائی کو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھو اگر نواب کی یہ دوسری شادی ہوئی تو میں تمہارے سارے بانڈے پھوڑ دوں گی، یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ نمرا اپنی ماں سے کہتی ہے میں نہیں کروں گی کسی بڈھے سے شادی۔ نمرا کی ماں کہتی ہے آخر تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں نواب نے شرط ضرور رکھی ہے لیکن ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ نمرا کہتی ہے میں کسی اور کی ہونے سے پہلے زہر کھا لوں گی۔ ماں کہتی ہے کیا مطلب تھا اس بات کا؟ نمرا بکھلا جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بتاؤ نہیں تو جان نکال دوں گی۔ نمرا فرقان کا نام لیتی ہے تو نمرا کی ماں اسے ایک تھپڑ لگاتی ہے، کہتی ہے اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ نواب سے شادی کرنے کے بجائے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا، تمہارے منہ سے یہ بات میں آئندہ نہ سنوں۔ چچا اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہوگا، یہ جو نایاب پہ حملہ ہوا تھا یہ میں نے اور نواب کی بیوی نے مل کر کیا تھا۔ بیٹی کہتی ہے آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، اب یہ سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں کون سا مہرا چلانا چاہیے۔ بیٹی کہتی ہے میرے خیال سے نمرا کی شادی نواب سے کر دینی چاہیے۔ باپ کہتا ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ بیٹی کہتی ہے ہمارا ہی فائدہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو دنیا پر نواب کی بیوی اور بیٹے سے بانٹنا نہیں پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ نمرا آپ ہی کی بھتیجی ہے، اس کو سمجھانے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باپ کہتا ہے لیکن نمرا کے جاتے ہی نایاب چھٹ جائے گا اور نواب زندہ رہ جائے گا، مسئلہ جوں کا توں۔ بیٹی کہتی ہے لیکن اس سے صاحب کی عزت پر جو داغ لگے گا وہ کبھی مٹ نہیں پائے گا، صاحب بہت کمزور پڑ جائیں گے اور نایاب بھائی تو آئے دن کسی مصیبت کی طرف خود ہی چل پڑتے ہیں۔
शामिर हॉस्पिटल में अपनी माँ से पूछता है साहब ने कुछ तो किया होगा नायाब भाई को वापस लाने के लिए। माँ कहती है नवाब ने नायाब को छोड़ने की शर्त रखी है, वो निम्रा से शादी करना चाहता है। शामिर गुस्से से कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। माँ कहती है मैं जानती हूँ कि साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे। औरंगजेब ने निम्रा की नवाब से शादी का इशारा दिया था, लेकिन साहब ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। शामिर कहता है नवाब ने ये बात बस तंग करने के लिए की होगी, और अगर चचा ने वाकई ये बात की है तो सही में उनका गला दबा देना चाहिए था। माँ कहती है साहब ने अगर शाम तक नवाबों को जवाब नहीं दिया ना तो वो नायाब को मार देंगे। शामिर कहता है मुझे साहब के पास जाना होगा, और बेड से उठ खड़ा होता है। साहब का छोटा भाई औरंगजेब अपनी बूढ़ी माँ के पास आता है और कहता है बात गलत तो नहीं की थी मैंने, हर बात में मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं शमशेर की तरह उनके घर का नौकर हूँ। माँ कहती है बात तो गलत की थी ना तूने, हमारी बेटी है नवाब को कैसे दे सकता है नौरोज। औरंगजेब कहता है चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो। बूढ़ी माँ हैरान होकर कहती है क्या मतलब। औरंगजेब कहता है निम्रा और शमशेर का बेटा काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं और बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, कुछ दिनों तक ये बात सामने आने वाली है। बूढ़ी माँ कहती है इस वक्त मेरे पास पिस्टल होता तो तुम्हारी जान ले लेती। फुरकान को साहब के बंदे पकड़कर साहब के सामने पेश करते हैं। साहब कहता है मुझे सिर्फ तुमसे एक ही बात करनी है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो फुरकान कहता है साहब मैंने आपका नमक खाया है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इसी दौरान निम्रा बाप के कदमों में बैठ जाती है और कहती है कि जो भी हुआ बस गलती हो गई, माफ कर दें। चचा कहता है आज तो घर की इज्जत ही लूट गई, जब मैंने कहा था तो मेरा तो गिरबान ही पकड़ लिया था। मैंने कहा था इसकी शादी कर दे, बेटी तो हाथ से निकल गई, बेटा ही हाथ आ जाएगा। आपकी बीवी भी कहती है कि अम्मा ने तो इसे बहुत समझाया था लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो साहिब गुस्से में आकर फुरकान को गोली मार देता है और वो मर जाता है। शमशेर कहता है बेटा था साहिब वो मेरा। साहिब कहता है गद्दार था वो मेरा। तुरान शामिर और उसकी माँ भी आ जाते हैं। माँ शमशेर से पूछती है ये किसकी मैयत है। शमशेर कहता है मेरे बेटे की, वफादारी का सिला मिला है मुझे। आप तो जानती होगी साहिब ने क्यों मारा है उसे। साहिब की बीवी साहिब से पूछती है कि आपने फुरकान को गोली मार दी। शामिर भी पूछता है कि क्या किया था उसने। कहता है फुरकान बचपन से यहाँ ही पला बड़ा है, शमशेर का बेटा था वो, आपको बाप की जगह मानता था। आप कहता है ये दुनिया पूरा है, यहाँ सही और गलत का फैसला मैं तय करता हूँ और यहाँ किसी की जरूरत नहीं है मेरे साथ कुछ गलत करे। थानेदार अगले दिन SHO के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और कहता है साहब शाम के 5 बज गए हैं, नाश्ता लाया हूँ आपके लिए। थकावट कुछ ज्यादा ही होगी इसलिए सारा दिन सोते ही रहे, कसूर आपका भी नहीं है, दुनियापुर के दिन रात ही ऐसे हैं। सारा स्टाफ वापस आ चुका है, थाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। SHO पूछता है क्यों, मसला हल हो गया क्या। थानेदार कहता है मसले तो सारे खुद ही निमट जाते हैं, हम तो बस उसके साथ होते हैं जिसका पलड़ा भारी हो। कुछ अरसे से आदमों का पलड़ा भारी है तो इसलिए उनके साथ हैं। SHO कहता है तुम लोग इतने नालायक क्यों हो, 2-2 टके के गुंडे माफिया बन चुके हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। थानेदार नाश्ता आगे करता है और कहता है साहब नाश्ता ठंडा हो गया है। फुरकान को उसका बाप शमशेर चंद बंदों के हमरा नमाज जनाजा पढ़ के दफना देता है। साहब अपनी बूढ़ी माँ को अपना फैसला सुनाता है कि निम्रा नवाबों में ही जाएगी। बूढ़ी माँ कहती है जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद भी। साहब कहता है हाँ उसके बाद भी, अब वो मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं है। फुरकान के साथ मुझे उसे भी मार देना चाहिए था, लेकिन छोड़ा इसलिए कि उसके बदले में अपना बेटा वापस लूंगा, वरना वो मेरे लिए मर चुकी है। ये थी दुनियापुर की 3rd एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।